السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ امام علی مقام سیدنا حسین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد اللہ رب العزت نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو کیسی عبرت ناک سزا عطا فرمائی اور قدرت نے کیسے عجیب و غریب واقعات اس دنیا میں رونما کر دیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ آج ہم انہی موضوعات پر ذکر کریں گے۔ استاد زمن علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب آئینہ قیامت میں امام علی مقام سیدنا حسین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد کے واقعات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آسمان سے خون برسا، بلکہ ملک شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ 7 دن تک آسمان اتنا تاریک ہو گیا کہ دن میں تارے نظر آتے تھے، نہ صرف تارے نظر آتے تھے، ستاروں میں ایک ایسا تلاطم تھا کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے سے آپس میں ٹکراتا ہوا زمین ہی سے نظر آ جایا کرتا تھا۔ اور استاد زمن فرماتے ہیں کہ ابو سعید فرماتے ہیں دنیا بھر میں جو بھی پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ آسمان سے خون برسا اور وہ خون جس بھی کپڑے پہ لگ گیا تو اس کپڑے سے اس خون کا اثر نہیں مٹا، یہاں تک کہ وہ کپڑا گل گیا، پھٹ گیا، لیکن اس کپڑے سے اس خون کا اثر نہیں گیا۔ اور استاد زمن فرماتے ہیں کہ ابو شیخ نے روایت کیا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے کہ جس نے امام علی مقام کی شہادت میں یزیدیوں کی مدد کری، اللہ رب العزت نے اسے کسی نہ کسی بلا میں مبتلا ضرور کر دیا۔ وہاں بیٹھا ہوا ایک بڈھا دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں نے بھی تو یزیدی لشکر کی مدد کری تھی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بس اس کے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ چراغ کی آگ بڑھتی ہے اور اس بڈھے کے بدن کو یوں جلاتی ہے کہ وہ بڈھا تڑپتا ہے اور جلتا ہوا وہ نہر فرات میں کود جاتا ہے، لیکن نہر فرات میں کودنے کے بعد بھی اس کے بدن کی آگ نہ جلی، یہاں تک کہ چراغ کی آگ نے اس کے جسم کو ایسا جلایا کہ وہ جلتا ہوا سیدھے جہنم کی آگ میں پہنچا۔ اور امام زہری فرماتے ہیں کہ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں جو شہید ہوا یزیدیوں کی طرف سے، ان میں کوئی مارا گیا، کوئی اندھا ہو گیا، کسی کا منہ کالا کر دیا گیا، یہاں تک کہ امام واقدی فرماتے ہیں کہ ایک بڈھا شہادت کے وقت امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی موجود نہ تھا، اندھا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تو اندھا کر دیا گیا؟ اس نے کہا کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آستین چڑھائے ہوئے دست اقدس میں ننگی تلوار لیے ہیں، سامنے حسین کے 10 قاتل ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ حضور نے اس بڈھے سے غضب کی حالت میں فرمایا تو نے موجود ہو کر یزیدیوں کے لشکر کو بڑھایا تھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی ایک سلائی اس کی آنکھوں میں لگا دی، یہاں تک کہ بڈھا جب اٹھا تو اندھا ہو گیا تھا۔ یہاں مسلمانوں یہ بات سمجھو کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم بد مذہبوں سے ملنے نہیں جاتے، ارے ہمارا بد مذہبوں سے کیا تعلق، ارے ہم تو بد مذہبوں کی بات نہیں سنتے ہیں، ہم ان کی بات کو سنتے ہیں لیکن ہم ان کی بات کی پیروی نہیں کرتے، بس یوں ہی ہم بد مذہبوں سے، وہابیوں سے، سلہ کلیوں سے، قادیانیوں سے، رافضیوں سے، شیعوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم اگر بیٹھ بھی جائیں گے تو کیا فرق ہے۔ دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڈھے کو صرف اس لیے اندھا کر دیا کہ یزیدیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، تو بیٹھنے کی وجہ سے ان یزیدیوں کی تعداد بڑھائی۔ تو مسلمان بھائیوں، حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو دین سے دور ہو جائیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تعداد بھی مت بڑھاؤ، اس لیے کہ جو بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھے گا اور بیٹھ کر ان کی تعداد بڑھائے گا، اللہ کے رسول اس سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اور سبت ابن جوزی میں روایت ہے کہ جس شخص نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اپنے گھوڑے پر لٹکایا تھا، کچھ ہی دن کے بعد اس کا منہ کوئلے سے زیادہ کالا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ تیرا چہرہ تو بڑا خوبصورت تھا، تو بڑے گورے رنگ والا تھا، تیرا چہرہ یہ کوئلے جیسا کالا کیوں ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے
جب سے میں نے حسین کا سر اٹھایا تب سے ہر رات 2 شخص آتے ہیں، میرا بازو پکڑتے ہیں، مجھے بھڑکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور رات بھر میرا چہرہ اس آگ میں جلاتے ہیں، تو اس آگ میں جلنے کی وجہ سے میرا چہرہ کالا پڑ گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ امام حاکم نے روایت کری کہ حضور پر نور علیہ السلام سے حضرت جبریل امی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے بدلے 70,000 قتل کیے تھے، حسین کے قتل کے عوض 70,000 پر 70,000 یعنی 1,40,000 کو ذبح کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ ابن زیاد اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ سب کے سب مارے گئے، اور ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر چوراہوں پر لا کے رکھے گئے، لوگوں میں ایک ہجوم پڑ گیا، وہ آیا وہ آیا وہ آیا، آخر کون آیا؟ راوی کہتے ہیں کہ ابن زیاد کا سر جہاں رکھا ہوا تھا وہاں ایک بڑا سانپ آتا تھا اور ابن زیاد کی ناک میں گھستا تھا، ناک کے دوسرے چھید سے نکلتا تھا، کبھی ابن زیاد کے ایک کان میں گھستا تھا، دوسرے کان سے نکلتا تھا، کبھی ابن زیاد کے منہ میں داخل ہوتا تھا، کبھی ناک کے سوراخ سے باہر نکلتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ حضرت منصور کہتے ہیں میں نے ملک شام میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا منہ سور کی طرح ہو گیا تھا، اس سے پوچھا گیا آخر تیرا منہ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی اولاد پاک پر لعنت کیا کرتا تھا۔ تو ایک رات حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خبیث کی حضور سے شکایت کری کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ حضور علیہ السلام کی اس لعنت کی وجہ سے اس انسان کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا۔ تو یہ تمام واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اہل بیت کا بغض ہوگا اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا، اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا۔ مبارکباد ہے اس سنی کو کہ جو اہل بیت کرام سے سچی محبت کرتا ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں سچی حسینیت میں زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، سچی حسینیت میں موت عطا فرمائے، اور کل قیامت میں امام علی مقام اور شہداء کربلا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا سایہ کرم عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔